میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں بڑی جرأت کے ساتھ، بڑی جرأت کے ساتھ، بڑی جسارت، معافی کے ساتھ، کہیں جسارت نہ ہو، بی بی معاف کیجیے گا، جذبات کی صداقت آپ جانتی ہیں۔ بی بی زینب آپ کو بھائی پہ رونے نہیں دیا دشمنوں نے، بی بی ام کلثوم آپ کو بھائی پہ رونے نہیں دیا دشمنوں نے، بی بی سکینہ آپ کو بابا پہ رونے نہیں دیا دشمنوں نے، مگر بی بی ام البنین دشمنوں نے منع نہیں کیا تھا، خود بقیع میں جاتی تھی، بیٹوں کی قبروں کے نشان بناتی تھی، ایک ایک کا نام لے کے دل سوزی سے پکارتی تھی، پھر کہتی تھی میں تمہاری ماں تم پہ گریہ کر سکتی ہوں مگر نہیں کروں گی، بیٹا میں تجھے نہیں روؤں گی، میں حسین کا رونا، حسین کو گرتا گریہ کروں گی، میں نذرانہ عشق پیش کروں گی تو حسین کو، اس لیے کہ آج زہرا موجود نہیں۔ آپ کو اس جناب ام البنین کو پرسہ دینا ہے اور ان کے ساتھ تمام اہل بیت کو پرسہ دینا ہے۔ کس کا پرسہ؟ اس شہید کا پرسہ جسے امام حسین نے جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اگر کہیں عباس کو جنگ کرنے کی اجازت مل جاتی تو کیا کیفیت ہوتی؟ کربلا کی تاریخ کچھ اور ہوتی، جنگ کربلا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ جناب عباس بار بار موقع آیا ہے جنگ کا مگر امر امام کے تابع رہے، اپنی شجاعت سے کام نہیں لیا، ایثار سے کام لیا، صبر سے کام لیا، ثبات سے کام لیا، یہاں تک کہ جب کوئی نہیں رہ گیا سر جھکا کے آئے، آقا آقا اب جینے سے طبیعت سیر ہو گئی۔ کیا امام کا جملہ تھا جواب میں؟ اسی میں عباس کی شخصیت کو معصوم حسین کا خراج عقیدت بھی ہے اور اسی میں بڑی بڑی حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں۔ عباس عباس ارے تم تو میرے لشکر کے سپہ سالار ہو، عباس تم تو میرے علمدار ہو۔ جناب عباس نے اس جملے کا جواب دوسرے انداز سے دیا، آقا میں ان سے انتقام لینا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا اچھا اگر تم نے طے کر لیا ہے کہ میدان میں جانا ہے تو یہ جو علاتش کی آوازیں آ رہی ہیں ان پیاسے بچوں کے لیے تھوڑے سے پانی کا انتظام کرو۔ عباس کے ایک ہاتھ میں مشق ہے، ایک ہاتھ میں علم ہے، عباس تنہا ہیں، دریا کی طرف جا رہے ہیں، دریا پہ 4000 کا لشکر ہے، 10-20 افراد نہیں ہیں، 100-200 افراد نہیں ہیں، 4000 کا لشکر ہے اور تنہا عباس۔ تاریخ عالم و آدم میں ایسا کوئی شجاع لاؤ کہ جس کے ایک ہاتھ میں مشق ہو، ایک ہاتھ میں علم ہو، جسے جنگ کرنے کی اجازت نہ ہو، اور جب جنگ کرنے کی امام سے اجازت نہ ہو تو گویا جنگ کرنے کا دل میں ارادہ بھی نہ ہوگا، اس لیے کہ اگر ارادہ پیدا ہو گیا تو امام کے امر کی خلاف ورزی ہوگی۔ پھر بھی ہیبت یہ ہے، رعب یہ ہے، دبدبا یہ ہے، جلال یہ ہے کہ 4000 کا لشکر بکھر کے رہ گیا۔ کیا شجاعت عباس ہے، کیا جلال عباس ہے، کیا کمال عباس ہے، کیا رعب ہے، کیا دبدبا ہے۔ عباس نہر پر قبضہ کرتے ہیں، مشکیزے میں پانی بھرتے ہیں اور پلٹتے ہیں۔ ہاں بس عباس کا اب پلٹنا تھا، واپس آنا تھا کہ کسی نے تیر سے نشانہ لیا، کسی نے کمی گاہ سے تلوار چلائی، کبھی داہنا شانہ کٹا، کبھی بایاں شانہ کٹا، اور ایک تیر آیا جس نے مشق سکینہ کو زخمی کیا۔ یہ مشق سکینہ زخمی نہیں ہوا، ارے عباس کا سینہ زخمی ہوا۔ ایک جملہ آج صبح کی مجلس میں عرض کیا تھا، وہ ایسا المناک ہے اور پہلی بار عرض کیا تھا میں نے، میں کتنے زمانے سے مسائل پڑھ رہا ہوں حضرت عباس کے، یہ جملہ میں نے پہلی بار کہا تھا، وہی آپ کے سامنے اس وقت پھر کہوں، اس لیے کہ اس میں ایک پہلو وہ ہے جو جناب عباس کی خواہش ہے۔ کہتے ہیں ایک خطیب نے مجلس پڑھی، حضرت عباس کے مسائل پڑھے
اور اس کے ذہن میں دل میں یہ خیال آیا کہ آج تو میں نے آقا کو بہت خراج عقیدت پیش کیا، بہت اچھے مسائل پڑھے۔ خواب میں آقا عباس آئے، کہا تم نے میرے مسائل پڑھنے کا حق ادا نہیں کیا۔ وہ لرز گیا، تڑپ گیا، آقا میں معافی چاہتا ہوں، میں نے تو آپ کے سارے واقعات بیان کیے۔ کہا نہیں، تم نے ایک چیز چھوڑ دی، بھول گئے۔ بتاؤ، یہ بتاؤ، ہر شہید جب گھوڑے سے زمین پہ آتا تھا تو پہلے کم سے کم ہاتھ ٹیک لیتا تھا، ہاتھ کے سہارے سے آتا تھا۔ ارے میرے ہاتھ تو قلم ہو چکے تھے، تم نے یہ نہیں بتایا کہ میں گھوڑے سے زمین پر آیا تو اپنی پیشانی کے بل پہ آیا۔ اس کے ساتھ جو جملہ عرض کیا تھا وہ یاد ہے، میں نے کتاب میں پڑھا تب عرض کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں۔ جناب عباس کے سینے میں ایک سہشوبہ تیر پیوست تھا، دونوں ہاتھ تو نہیں تھے۔ جب عباس گھوڑے سے زمین پر آئے، پہلے وہ سینے پہ پیوست تیر اور اس کے بعد پیشانی، وہ بھی پیشانی جو گرز گراں سے زخمی ہو چکی تھی، گرز گراں سے زخمی ہو چکی تھی۔ اب عباس بھی گویا اسی طرح ہے جیسے حسین کا سجدہ آخر یاد ہے، حسین کا عباس گھوڑے سے آئے تو سجدے کی کیفیت تھی، پیشانی زخمی، پیشانی زمین پر، سینے سے لہو بہ رہا ہے۔ عباس سجدے کی کیفیت میں ہے، جس کی طرف، جس کے پاس جو اسلحہ ہے عباس کو زخمی کر رہا ہے، جناب عباس